والی خوبصورت أنا بتحشم أنا صحابي أسد في المشوار صاجد يودوني هدية هذا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم مشایہ کے اندر ہیں جو نجف سے کربلا کی طرف جوق در جوق ایک انسانی سیلاب ہے گویا جو مستقل چل رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ہر عمر کے افراد کو دیکھ سکتے ہیں۔ معصوم بچے پش چیئرز کے اندر ہیں، پرامس کے اندر ہیں، اور بزرگ ہیں، بہت سارے معذور افراد ویل چیئرز کے اوپر ہیں، خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد، اس کے اندر ہر ایج گروپ کا انسان آپ کو ملے گا، جوان ہے، بہت سارے لوگ مختلف کام آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا سبحان بھائی دکھائیے گا، ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مستقل حالانکہ مکب ہے، وہاں پہ پانی ہے، کوئی جا کے پینا چاہے تو پیے، مگر یہ بار بار ٹرے بھر بھر کے لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو پانی یہاں پہ سرو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہم آپ کو اور قریب سے دکھاتے ہیں۔ یہ اس کی مثال جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ سارے مکبات ہیں اندر، جو لوگ تھک جائیں ان کے لیے استراحت کا انتظام ہے، خواتین کا الگ اور مردوں کا الگ، اس طرح سے۔ اور یہ 24 گھنٹے یہاں چل رہا ہے، اربعین کرنے کے لیے، امام حسین السلام کا چہلم کرنے کے لیے پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین ہیں۔ ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے۔ تھوڑا سا اگر کیمرہ اوپر کر سبحان بھائی ذرا موپ دکھا دیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس میں لاکھوں کا مجمع ہے اور یہ مستقل چل رہا ہے۔ اور ہم اس وقت تقریباً تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں، اور اس میں ہر طرح کا انتظامات ہے، صفائی کا بھی ساتھ ساتھ انتظام ہے۔ اتنا بڑا موب آ رہا ہے، لوگ چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں روڈوں پہ سے، اسی وقت جو ہے وہ اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح سے معصوم بچے، دیکھیں آپ، نوزائیدہ بچے پرامس کے اندر، یہ ویل چیئر کے اوپر دیکھیں خواتین، جس طرح سے میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ معذور افراد جو چل نہیں سکتے وہ ویل چیئر پر اس مسیرے میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ہر انسان، ہر زندہ دل انسان، ہر دھڑکتا ہوا دل انسان، اس کی کوشش ہے کہ وہ سید الشہداء کی جانب اپنے قدم بڑھائے، اور یقیناً ہر اٹھتا ہوا ایک قدم اس راستے کے اوپر سید الشہداء کی جانب، یعنی اس مکان مقدس کی جانب جس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ساکن ہیں، آپ مدفون ہیں، آپ کی طرف ہر اٹھتا ہوا ایک قدم اس فاصلے کو کم کر رہا ہے۔ مستقل قسم کی سروسز ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے اس کے اوپر لوگوں کو جوسز اور شربت وغیرہ بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مستقل جو ہے یہ آپ پورے یہ تقریباً 12 یہ عمود کہلاتے ہیں، ہر 50 فٹ کے اوپر ایک عمود ہے۔ روڈ پہ دکھائیے سبحان بھائی، ہر 50 فٹ کے بعد ایک عمود ہے، اس کے اوپر پول نمبرز پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ تقریباً کوئی 1200 یا 1400 پول ہیں، اور اسی کو کاؤنٹ کر کے یہ اس کو جو ہے راستے کو مستقل کیا گیا ہے۔ اور یہ مستقل اس پورے راستے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے وہ استراحت کا انتظام ہے، لوگوں کے جو تھک جاتے ہیں ان کے لیے سونے کا، لیٹنے کا، حتیٰ کہ حمام بھی موجود ہیں ایک بڑی تعداد میں، کہ لوگ غسل کر رہے ہیں۔ بعض جگہ میں اس
کھانا، تمام چیزیں، ہر چیز وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور جو مناظر ہیں وہ آگے ہم دکھاتے رہیں گے آپ کو. چلتے رہیے سمان بھائی، چلتے رہیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کا آدمی ہے. بہت بڑی کثیر تعداد پاکستانیوں کی ہے، ہندوستانیوں کی ہے، ایرانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ملینز کے اندر ہیں اس وقت ایرانی یہاں پر. کہا جاتا ہے کہ کوئی جو امیگریشن کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے 70 سے 80 لاکھ ایرانی اربعین کرنے کے لیے آتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ، جس کو عراق خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے. اور ان کے لیے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے فری فوڈ اینڈ اکوموڈیشن کا انتظام ہوتا ہے اربعین حسینی تک. بلکہ اربعین گزر جانے کے ایک آدھ دن کے بعد تک جو ہے وہ ان کے لیے ضیافت ہوتی رہتی ہے. اور اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. کہیں بھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی جو پوری دنیا کے اندر. بہت سارے، جس طرح سے بار بار کہتا ہوں کہ بڑے انقلابات برپا ہوئے. انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کی جبلت کے اندر خدا نے ودیت کیا ہے. انقلابات اٹھے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے اقتدار اپنے جو ہے وہ مضبوط کیے. مگر زمانے نے دیکھا کہ تاریخ انسان سے وہ محو ہو گئے، مٹ گئے، ان کے آثار مٹ گئے. لشکر، عسکر، فوج، سب دبدبہ خاک ہو گیا. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں انقلاب حسینی کی طرف، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے لحظات کے ساتھ اس کے اندر ایک جوش اور ولولے میں نہ صرف کمی بلکہ اس میں زیادتی دیکھی جاتی ہے. جتنا ظلم کیا گیا تشیع کے اوپر، جتنا ستایا گیا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اتنے ہی راسخ العقیدہ ہوتے چلے گئے اور اتنا میسج پھیلتا چلا گیا. وہ لوگ جنہوں نے ستایا، ان کے نسلوں کے اندر محب اہل بیت جو ہے وہ پیدا ہوئے، لوگ کنورٹ ہو گئے. کیونکہ اخلاق اہل بیت علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، اخلاق اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، ائمہ نے اس چیز کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے، کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے، ہمارا میسج کیا ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو لوگوں کو بتانا ہے. یہ سبحان بھائی دکھائیں، یہ بچی جو ہے یہ لوگوں کے اوپر اسپرے کر رہی ہے. یہ دیکھیے، کیونکہ گرمی بہت ہے تو اس نے ایک چھوٹی سی بوٹل دی ہوئی ہے اور یہ لوگوں کو زائرین کے لیے جو ہے وہ اسپرے کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ امام حسین السلام کے نام پہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، دامے، درہمے، سخنے، کسی بھی طرح سے اس کی حاضری لگے، اس کی ڈیوٹی لگے، وہ کچھ کرے. کوئی موقع پہ کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے لیے کھانے بنانا جانتا ہے تو وہ کھانے بنا رہا ہے، کوئی سبیل کا انتظام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی استراحت کا انتظام کر رہا ہے. جی، تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ جوش اور ولولے کے ساتھ، اور باقاعدہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. مگر امام حسین السلام کے عشق کی اپنی ہی ایک بولی ہے اور وہ یقیناً سب عزادار سمجھتے ہیں. ہر اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا اس زبان سے بخوبی واقف ہے. مصائب کسی بھی زبان میں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کسی بھی زبان میں بیان ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ، مختلف زبانوں، مختلف ثقافتوں، مختلف کلچروں میں بندھے ہوئے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر اہل بیت کو سنتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ میڈیکل کیمپس بھی ہیں اور باقاعدہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. روک دیں اندھیرا. حسينية أولاد الحاج القاسم. تعال عمي، أنا ما أقدر أرتقي بس نسولف، مو مشكلة، بس صورة.
جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مشایا کے اندر، تھوڑا سا آگے ہم بڑھے ہیں اور اس وقت میں موقف کے پاس کھڑے ہیں اور یہاں پر ایک بالکل مختلف قسم کی سروس دی جا رہی ہے. یہ لوگوں پر پرفیوم چھڑک رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے لوگوں کو. تو جہاں پر پانی کا اسپرے ہو رہا ہے، واٹر اسپرے کیا جا رہا ہے، وہاں پر یہ لوگوں کو پرفیوم اسپرے کر رہے ہیں، لوگوں پہ آتے آتے لوگوں کے اوپر خوشبو ڈال رہے ہیں. اور ایک بہت ہی مختلف قسم کی سروس ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہر انسان، جس طرح سے میں نے کہا کہ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں اس کی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے لگی ہوئی اور وہ اس طرح سے اس کو سر انجام دے رہا ہے. ان کا موقف بھی ہے، یہاں پر مجلس بھی ہے، مجالس کا بھی انعقاد ہے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ رہنے کا انتظام بھی ہے. اور انہوں نے ایک بڑی سی اسکرین بھی لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر جنگ کربلا بھی دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جنگ ہوئی، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے مخیم کو آگ لگائی گئی، کس طرح سے ردائیں چھینی گئیں، کس طرح سے اسارت ہوئی سوایا کوفہ کی طرف، شام کی طرف. اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کو لے جایا گیا، کشاں بکشاں پھرایا گیا. اس طرح سے مقاتل میں ملتا ہے کہ میرے سر کا کشاں بکشاں پھرایا جانا عذاب کیف کے معاملے سے عجیب تر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے. اس کی عکس بندی جو ہے وہ بھی دکھائی جا رہی ہے، کس طرح سے قتل عام کیا گیا، کس طرح سے خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ تمام چیزیں اس میں پورے راستے آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طرح سے کربلا کے پیغام کو عام کیا جائے. ہر انسان اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہوا نظر آئے گا. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی لوگوں کے ایون جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی کچھ ویڈیوز کے ذریعے سے، اسلامک فلموں کے ذریعے سے اس میسیج کو اسپریڈ کر رہے ہیں. بس ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک سمندر ہے، انسانوں کا سیلاب ہے جو مسلسل سید الشہداء کی جانب بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم مزید جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسیرۃ الاربعین کے اندر مختلف جو مناظر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں، کس طرح سے کیا کیا خدمت انجام دی جا رہی ہے اس طرف آپ کو، آپ کی توجہات کو مبذول کیا جائے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ کچھ صوفہ سیٹس پڑے ہوئے ہیں اور آپ اگر غور کریں، اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بالکل نئے صوفہ سیٹس ہیں. ایک مرتبہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکرائب کیا اور اس پر جستجو کی، دقت کی، لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایک رسم ہے کہ جن لوگوں کی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو جو دلہن کا سامان ہوتا ہے وہ دولہا اور دلہن اس کو استعمال نہیں کرتے جب تک وہ مشی میں اس راستے میں زائرین کے لیے رکھ نہ دیں. یعنی پہلے اس کو زائرین استعمال کریں اور اس کے بعد جب زائرین اس کو استعمال کر کے چلے جائیں گے تب وہ اس فرنیچر کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں برکت نازل ہو. ایک بہت ہی ایک عجیب ہمارے لیے، ہم اس پر فرط حیرت میں پڑ گئے تھے اور ہمیں اس وقت دکھا رہے ہیں کہ جو لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. سبحان بھائی ذرا صوفے دکھائیے. یہ جو صوفوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل نئے صوفے ہیں اور یہ یقیناً یہاں پر کسی کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ جو ہے وہ یہاں پر لا کے رکھ دیے ہیں زائرین کی خدمت کے لیے. ابھی وہ استعمال نہیں کریں گے. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام، امام مظلوم کے جو زائرین ہیں وہ اس سامان کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد یہ صوفہ سیٹ ان کے گھر کی زینت بنیں گے. یہ ایک عجیب قسم کا عشق ہے، یعنی کہ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پوری دنیا میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے پرفیوم لوگوں میں چھڑک رہا ہے، خوشبو ڈال رہا ہے. بعض لوگ ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں، بعض اس سے صاحب ثروت ہیں وہ کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو. اور ہر قسم کا طعام ہے، اس کے اندر سویٹ ڈشز بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو یہاں کے روایتی کھانے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے اندر گرلز آئٹمز بھی ہیں. ہر طرح کا اچھا سے اچھا جو کھانا ہے وہ زائرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے مسلسل. یعنی یہ 24 گھنٹے اور کئی دن تک چلے گا جب تک 40 نہیں آ جاتی، جب تک یہ لوگ باپیادہ سفر کرتے رہیں گے اس راستے پر. اور یہ سب سے زیادہ مشہور راستہ ہے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی آپ کے گوش گزار کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ عراق کے تمام تر علاقوں سے لوگ پیدل کربلا کی طرف آتے ہیں. کوئی ایک شہر سے نہیں, کوئی ایک منطقے سے نہیں, کوئی ایک علاقے سے نہیں, تمام تر طریقوں سے. بصرہ یہاں سے 500 کلومیٹر ہے, نجف سے پیدل لوگ آتے ہیں. 500 کلومیٹر کہنا بہت آسان ہوتا ہے, 500 کلومیٹر چلنا جو ہے وہ یقیناً ایک جو ہے وہ ایک دقت طلب کام ہے. اور اس شدید ترین گرمی کے اندر تو یقیناً ان راستوں میں ان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ عموماً زیادہ مشی نہیں کر رہے ہیں. لوگ راتوں کے اندر رات میں جو ہے وہ باقاعدہ مشایا کر رہے ہیں, چونکہ رات میں دھوپ سے بچا جا سکتا ہے. اور دن میں جو ہے وہ گرین شیڈز بھی لگائے ہیں, ہم ابھی آگے آپ کو دکھائیں گے کہ دھوپ سے روکنے کے لیے پورے گرین شیڈ راستوں پہ لگائے گئے ہیں. تو مختلف جگہوں سے, مختلف شہروں سے, مختلف دیہاتوں سے جو ہے وہ لوگ مشایا کرتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور یہ ہمیں ایک بچے نے پانی کا گلاس دیا. تو یہ سارے معاملات ہیں, آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے زائرین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے. ہر طرح کا آدمی دور دراز ملکوں سے, علاقوں سے, قصبوں سے جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور نجف سے, چونکہ نجف میں مولا امیر المومنین کا حرم ہے, تو یہاں پر ایک سلوگن دیا جاتا ہے حرم تا حرم, یعنی امام مولا امیر المومنین کے حرم پر پہلے حاضر ہوتے ہیں لوگ, زیادہ تر اکثریت, اور وہاں سے پھر کربلا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو عموماً مشہور ہو گیا کہ مشی جو ہے وہ نجف سے کربلا ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بصرے تک سے ہوتی ہے, بغداد سے ہوتی ہے, اور مختلف شہروں سے, درجنوں شہر ہیں, وہاں سے مشی جو ہے وہ کربلا کی طرف ہوتی ہے. آتے ہیں اور سب سے پہلے مولا امیر المومنین کو اکثریت سلام کرتی ہے, اور اس کے بعد وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو چیزیں دکھائیں. مزید اور ایسی چیزیں جو آپ نے سن رکھی ہوں گی, ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو باہم پہنچاتے رہیں. یہ بچہ ہمارے ساتھ عراقی ہے, عربی میں کچھ کہنا چاہتا ہے. ماذا تقول للمسيرة العربية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجف ترحب بكل زوار الحسين ومستعدة لخدمة عشرات ملايين الزوار في آن واحد. أهلا وسهلا بكم في كربلاء وفي النجف على طريق كربلاء يا حسين. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله, حياكم الله يا اخوي. اهلا وسهلا. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے موقف کے اندر, کاروان ہند کے اندر. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فیسلٹیز زائرین کے لیے اور سب کے لیے ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے, ہندوستانی مومنین کی طرف سے موقف ہے تو ہندوستانیوں کے لیے نہیں, سب کے لیے سارے موقعات, ہر قوم کے لیے, ہر خاص و عام کے لیے, ضیافت کے لیے, استراحت کے لیے, ان کی سروسز کے لیے, ہاسپٹیلٹی کے لیے 24 گھنٹے جو ہے کھلے میں. آپ کے سامنے ڈسپینسری ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اندر. کسی کو بھی اگر دوران مشی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز, ان کی ڈسپینسری, وہ تمام میڈیسنز وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا ہوتی ہیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب ڈاکٹر. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مساج للرجال, یعنی جو لوگ چل کے جن کے پٹھے پیروں کے تنگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہاں پر اندر جو ہے وہ پیر وغیرہ دبائے جا رہے ہیں. اگر تھوڑی سی آئیے دروازہ کھول کر اگر آپ بنا سکیں تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا مساج کیا جا رہا ہے. یہاں سے آپ تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں, تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں. یہاں سے آپ یہاں سے دکھا سکتے ہیں. مردوں کا ہے, کمان, یہ یہاں سے آپ دکھا سکتے ہیں. یہ لوگوں کا جو ہے وہ دیکھیں, یہ مساجروں کے ساتھ لوگوں کے پیر وغیرہ دبائے جا رہے ہیں. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہیں. یہ سب فری آف کاسٹ ہے, یہ سارا فری آف کاسٹ ہے. جو لوگ مشی کر کے تھک رہے ہیں ان کو یہ تازہ دم کر رہے ہیں کربلا جانے کے لیے. اب دیکھیں مختلف قسم کی سروسز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور مردوں کا, خواتین کا, سب علیحدہ انتظام ہے. استراحت کا, تمام چیزوں کا. اسی طرح سے یہ یہاں پر دیکھیں ضیافت کا بھی انتظام ہے سارا.
مختلف مشروبات اور کھانے وغیرہ کا انتظام سارا کیا ہوا ہے. بہت بڑا موقف ہے اور اندر ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں مجالس اعضاء جو ہے وہ ہوتی ہیں, اس کا انعقاد ہوتا ہے. آپ نے روک دیا یا میں بولتا رہوں؟ آپ نے روکا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آ جائیں, انٹرویو دینا ہے, بات کرنی, آ جائیں, کچھ پوچھیں آپ, جو آ جائیں, آ جائیں. کون ہے؟ پوچھیں جی. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ کچھ زائرین موجود ہیں, جانیں گے کہ کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کہاں سے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ ہم صحیح لاڑکانہ سے ہیں. لڑکا یاسر عباس نام ہے. یاسر عباس. جی جی. مچھی پہ پہلی بار آئے ہیں یا اس سے پہلے؟ نہیں صحیح آتے رہتے ہیں مچھی آتے ہر رہتے سال. ہیں. اس دفعہ کیا فرق دیکھ رہے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے؟ نہیں بس ہمارا تو عشق ہے, نہیں کیا گرمی کو دیکھنا ہے, کیا سردی کو دیکھنا ہے. صحیح عشق امام حسین. عشق امام حسین ہے. صحیح بس یہی ہے. بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ. آپ کی فیلنگ سے ایک خبر ہم اور دیں گے. ابھی لاڑکانہ سے قافلے آ رہے تھے, 1 گھنٹہ پہلے 2 بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں. اچھا, کچھ زائرین شہید ہو گئے ہیں, کچھ ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں. تو کہاں پر ہوا ایکسیڈنٹ؟ یزد میں. اچھا, ایران میں جو ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی, ان کے لیے دعا کرنا, پروردگار ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. یقیناً وہ کربلا کے زائر ہیں, امام حسین السلام کے زائر ہیں, تو جوار معصومین السلام بھی یقیناً ان کو جگہ مل چکی ہوگی انشاءاللہ. مگر ہمارا جو وظیفہ ہے, وظیفہ شرعی ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کے لیے ہم دعا کرتے رہیں انشاءاللہ, اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جذبے کے ساتھ کی جا رہی ہے مختلف قسم کے کھانے, جو ہے وہ بلا بلا کے. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشی کے راستے میں کس طرح سے لوگوں کو بلا بلا کے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے. آواز لگا لگا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. مختلف قسم کے انواع و اقسام کے طعام اور مشروبات یہاں پر موجود ہیں, اور یہ تمام زائرین کی خدمت کے لیے فری آف کاسٹ ہے. کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کیا جاتا, اور اس کی مثال جس طرح سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ یہاں پر ہم دکھائیں گے, یہاں پر زائرین کے لیے چائے بن رہی ہے. پیچھے ایک, چونکہ صبح ہو رہی ہے, ابھی فجر ختم ہوئی ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہو کر موکبوں سے نکل رہے ہیں, موکبات سے, اور جو ہے وہ ان کے لیے اب جو ہے وہ صبح کے ناشتے کا انتظام کیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کربلا سے قریب ہیں اور کربلا پہنچنے پر ہیں, اور جو لوگ بہت پہلے سے چلے ہوئے تھے کئی دن سے, وہ یہاں پر اس وقت پہنچ رہے ہیں. کافی خستہ ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کا انتظام, ہر طرح کی سہولت یہاں پر موجود ہے. چاہے وہ کہ یہ یہاں پر آپ دیکھیں انڈے ابالے جا رہے ہیں کیونکہ صبح کو ناشتے کا وقت ہے یہاں پر, تو ہر طرح کی خدمت زائرین کے لیے ماشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور ہر انسان اپنی کسی نہ کسی حوالے سے ایک ڈیوٹی سمجھتا ہے, اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وہ زائرین کی خدمت انجام دے. یہ زائرین سید الشہداء امام حسین السلام کی عظیم قربانی کی, لازوال قربانی کی یاد میں باپیادہ سفر کر رہے ہیں. ہر بڑھتے ہوئے قدم سے انسان کی جو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ یہ کہ وہ سید الشہداء سے قریب ہو رہا ہے, وہ حرم امام حسین السلام سے قریب ہو رہا ہے. ہر اٹھاتا ہوا قدم انسان کا, اس جذبے کے ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہے. مختلف قسم کے موکبات ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مختلف سروسز ہیں لوگوں کے. بڑے بڑے, چونکہ آج کل گرمی بہت ہے تو مختلف بڑے بڑے ایئر کولرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, مشروبات بنائے جا رہے ہیں, مشروبات سرو ہو رہے ہیں, اور بڑا خیال جو ہے وہ ماشاءاللہ رکھا جا رہا ہے. موسموں کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ تمام کام جو ہے وہ یہاں پر انجام پاتے ہیں. ہم اس مسئلے کو کافی پہلے سے کور کر رہے ہیں. جس وقت سردیاں تھیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو موکبات ہیں اس میں جو ہے وہ ہیٹرز ہوتے تھے, اور اس کے اندر میٹرس دیے جاتے تھے, بلینکٹس دیے جاتے تھے. اور اس وقت چونکہ شدید گرمی ہے, اور اس حساب سے اب یہ گرین آپ اس کے اوپر شیڈ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں سے پانی کے قطرات جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں. جیسے ہی سورج نکلے گا اور شدید گرمی ہوگی اس سے قبل اس کو ریڈی کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے پانی کا اسپرے رہے جو لوگ گزرے ان کے اوپر, اور سورج کی حرارت کو
روکا جا سکے. یہ گرین شیڈ پورا لگایا ہوا ہے اور اس میں ساتھ میں پانی کا اسپرے ہوگا تاکہ ماحول کو ٹھنڈا رکھا جا سکے. کس قدر خدمت زائرین کی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یقیناً یہ اس کی عملی تصویر ہے جس میں شہزادی نے یزید کے دربار میں قسم کھا کے کہا تھا فواللہ لا تمو ذکرنا فواللہ لا تمو وحی. نہ تو ہماری نہ وحی میں تعطل پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سید الشہداء کا ذکر، شہید شہداء کے زائرین جو ہے وہ جوق در جوق اپنے سفر عشق کے اوپر کامزن ہیں. اور یہ دیکھیں آپ اس میں سے پانی کا اسپرے شروع ہو گیا ہے. سبحان بھائی ذرا دکھائیے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے وہ پانی کا اسپرے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے ادھر بھی کیمرہ کریں. ہاں جس طرح سے دھواں نکلتا ہے اس طرح سے یہ پانی کا بالکل لائٹ اسپرے ہے. یہ جو ہے وہ بالکل ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا. اور شدید گرمی چونکہ اب فجر ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلنے پر ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ زائرین کے لیے یہ انتظام انہوں نے آن کر دیا. شدید گرمی رہے گی، بہت ہی شدید گرم جو ہے وہ ایام ہیں، تو اس کے لیے یہ پورا بندوبست زائرین کے لیے کیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے شہزادی نے ایک یہ چیلنج دیا کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، اور قسم کھا کے آپ نے یہ کہا. اور آج اس کی عملی تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے گو کہ بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ نہیں دکھاتے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا پرامن اجتماع اس وقت کربلا المقدسہ میں عراق میں جاری و ساری ہے، جس میں عراق کے پورے کونوں سے باپیادہ سفر کیا جا رہا ہے. پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. بغداد ایئرپورٹ پہ، نجف ایئرپورٹ سے، بصرے سے، مختلف بائی روڈ داخل ہو رہے ہیں. ایرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ 70 سے 80 لاکھ تعداد ہوتی ہے ایرانیوں کی. ایران کے گوش و کنار سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ ایک عملی تصویر ہے سامنے کہ کس طرح سے یہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پرامن اجتماع ہے. اور بہت بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ہماری پالیسی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو جو ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں. مگر ہماری اسکرین سے 200 ممالک میں یہ تمام چیزیں جائے گا. یہ روٹی پکانے کا پورا انتظام ہے جو کہ مشین سے ذریعے ہے. آئیے باہر آ جائیے. جی آ جائیے جی آ جائیے، باہر آ جائیے. تو یہ ایک بچہ ہے عراقی، بہت دیر سے ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے. اقول السلام علیکم. السلام علیکم. اقول للمسيرة العربية ماذا تقول؟ زين. ها؟ زين. زين. لبيك يا حسين. اقول لبيك يا حسين. اقول لبيك يا حسين. لبيت يا حسين. لبيت يا حسين. شکرا. تمام. تو یہ ایک جذبہ ہے بچوں کا. السلام علیکم. اقول السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شلون خالد؟ لبیک یا حسین. اقول لبيك يا حسين. لبيك. تو یہ بچوں کا جذبہ ہے اور یقیناً آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ رات کے اس پہربل کے رات تمام ہو چکی اور یہ زائرین کا ہجوم دوبارہ امڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ موقع بعد سے نماز کے بعد لوگ نکل پڑے کربلا کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کا ہجوم ہے یہاں پہ پورا، اور اس وقت اب یہ کربلا کی طرف جو ہے وہ مارچ دوبارہ شروع ہو گیا. نماز کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہوا تھا، لوگ موقعات میں گئے تھے کہ نماز ادا کریں. معصوم بچے پرامس کے اندر، پوسٹرز کے اندر، معذور افراد ویل چیئرز پہ. اور آپ دیکھیں ہماری زینبیات کا جذبہ دیکھیں، ہر عمر کا، ہر سن کا انسان یہاں پر آپ کو ملے گا اس سفر عشق کے اندر. اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں سفر عشق میں اپنی منزل عشق کے اوپر، مرکز عشق کے اوپر باپیادہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اور ایک یہ کیوں آخر پیدل کیوں جا رہے ہیں، جو کہ ٹرانسپورٹ موجود ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ نے اس پر ثواب بیان فرمایا کہ جو بھی ایک قدم اٹھے گا، ایسی روایات موجود ہیں جس میں ایک قدم اٹھانے پر حج اور عمرے کا ثواب دیا گیا، اور اس پر سوال کرنے پر اس کو بڑھاتے چلے گئے کہ جو بھی زیارت کرے گا امام حسین علیہ السلام کی، اس پر اتنے مقبول حج، اتنے عمرے کا ثواب. اور پیادہ روی کے لیے بھی ہر قدم پر، جس طرح سے مولانا اپنے صحابی سے کہا کہ اپنے قدموں کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ. انہوں نے سوال کیا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ایک ایک قدم اٹھانے پر خدا تمہارے
درجات کتنے بلند کر رہا ہے, کتنے حسنات کا اضافہ ہو رہا ہے, تمہیں کتنے حج مقبولہ کا ثواب مل رہا ہے. تو ان روایات کی روشنی میں جو ہے وہ پیادہ روی لوگ کرتے ہیں کہ جتنے قدم اٹھائیں گے سید الشہداء کی طرف اتنے درجات بلند ہوں گے اور سیئات سے نجات ملے گی, کیونکہ اہل بیت کا در وہ در ہے, کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے اور یقیناً انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے پروردگار کی طرف سے. روک دیں آپ الٹے, میں بول رہے بنانے کے لیے یہ مشین کا ایک پورا پلانٹ ہے جو کہ یہاں پر نصب کیا گیا ہے, کیونکہ زائرین کے لیے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ روٹیاں وغیرہ بنائی جا سکے. مختلف چیزیں, یعنی ہر موقف کے اندر آپ کو کچھ نئی سروسز ملیں گی, جیسے ہم نے آپ کو دکھایا, مختلف جگہوں سے ہم دکھاتے رہے. اور یہ سارے پلانٹس ہیں جس سے تیزی کے ساتھ روٹیاں بنائی جاتی ہیں. آ جائیں آ جائیں. ہیں کیا کیا لبلبی کھانی ہے, کھا لو اب کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو لبلبی لے لو, کھانی ہے. ہاں ہاں بڑی سوپ ہوتا ہے, اس کو اسے آف کر دو بس, پھر آگے کرتے ہیں تھوڑا سا. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں موکب جمکران, موکب ماں امام المنصور آستان مقدس مسجد جمکران کی شبیہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہاں یہ مسجد جمکران کی طرف سے موکب ہے جہاں پر زائرین کی ضیافت کا انتظام کیا جا رہا ہے. چونکہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ فجر تمام ہوئی ہے اور لوگوں کے ناشتے کے لیے انتظام ہو رہا ہے. یہاں پر چائے اور ایک نان بریڈ ہے, اس کے ساتھ انڈے وغیرہ جو ہے وہ بوائلڈ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ پوری ضیافت کا انتظام ہے. اور گرم جو ہے وہ دودھ بھی دیا جا رہا ہے زائرین کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ ضیافت کی جاتی ہے, آواز لگا لگا کے لوگوں کو بلا بلا کے جو ہے وہ تمام چیزیں دی جا رہی ہیں ہر خاص و عام کے لیے, ہر خاص و عام کے لیے, اور وافر مقدار کے اندر موجود ہے. کہیں پر میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی موقع پہ جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہوں. جب تک اربعین نہیں ہو جاتا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے مولا کے زائرین کے لیے ان کی خدمت کے میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہماری اسکرین کے ذریعے سے. اہل بیت کی بھی آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ جلوس آنا شروع ہو رہے ہیں. جلوس کی بھی لیں. جی یہ مختلف چیزیں ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, سب ناشتے کا سامان ہے. یہ جلوس بھی آ رہے ہیں جو یہ موکب اعضا کہلاتے ہیں. یہ مکمل یہ مختلف شہروں سے جو لوگ عراق کے آئے ہیں وہ یہ ماتم کرتے ہوئے اپنے اپنے موکبات کے ساتھ کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس میں جلوس بھی آ رہے ہیں, پیادہ انڈیویجول لوگ مشی بھی کر رہے ہیں. مش کہتے ہیں عربی میں پیدل چلنے کو, مشی کرنا, مشایا کرنا یعنی پیدل باپیادہ سفر انجام دینا. اور اس طرح سے انسانوں کا ایک ہجوم, انسانوں کا عاشقان امام حسین علیہ السلام کا ایک ہجوم کربلا المقدسہ کی طرف بڑھ رہا ہے, بلکہ امنڈ رہا ہے. ایک سیلاب ہے انسانوں کا تا حد نظر, صرف آپ کو سری سر نظر آئیں گے اور لوگ جو ہے وہ باپیادہ آگے بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف. آپ ان کے چہروں پر خستگی کے آثار نہیں دیکھیں گے. عموماً لوگ اس کو 3 دن میں سفر کو مکمل کرتے ہیں. روز 600 پول, ہر پول کے درمیان 50 فٹ کا فاصلہ ہے اور 600 پول لوگ روز طے کرتے ہیں اور پھر استراحت کا انتظام ہے, آرام کرتے ہیں. کسی کے چہرے پر آپ خستگی نہیں دیکھیں گے. مسلسل طعام کا بندوبست, مشروبات کا بندوبست, گرمی سے بچانے کا بندوبست, تمام چیزیں پوری مہیا ہے. کربلا جب تک نہیں آ جاتی تمام چیزیں ملتی رہیں گی. اس کے بعد پھر کربلا کے اندر اربعین کے دوسرے دن تک مسلسل لوگوں کو فری جو ہے وہ فوڈ دیا جائے گا. اور یہ مختلف جلوس اعضا, موکب اعضا کربلا کی جانب رواں دواں ہیں
मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, तुर्की में, आज़री ज़बानों में ये बड़े बड़े मौक़बात जो है वो करबला की तरफ मार्च करते हुए सैयद शुहदा को नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए अपने वालियाना इश्क़ का इज़हार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, जहाँ पर हमने बड़े बड़े मौक़बात दिखाए, बड़े बड़े सेटअप जिसमें लाखों रुपए यानी कि मिलियंस रुपया जो है वो ख़र्च किया गया है लोगों की ज़ियाफ़त के लिए, वहाँ पर छोटे मौक़बात भी हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी हैसियत है उसने उतना हिस्सा ज़रूर डाला है सैयद शुहदा के लिए। छोटा सा मौक़ब है, एक टेंट है, उसमें लोगों के लिए चेयर्स भी रखी हुई हैं और नीचे बिस्तर भी बिछाए हुए हैं जिसमें लोग सो भी रहे हैं। और ये एक मेज़ के ऊपर आप खजूरें देख रहे हैं, चूँकि खजूर वाफिर मकदार के अंदर जो है वो मौजूद है इराक़ के अंदर। हर जगह पर आपको खजूर के दरख्त नज़र आएंगे और अरब की पहचान भी है। तो कुछ नहीं तो एक मेज़ के ऊपर खजूरें ही रख दी हैं और एक छोटा सा ढाबा है जिस तरह हम ढाबा कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो चाय का इंतज़ाम है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मौक़ब ही लगाए जाएँ, मगर ये कि जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से वो ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। जी नाज़रीन, आप पीछे जो मौक़ब देख रहे हैं इसके ऊपर मौक़ब सिलसिलतुज़ ज़हब नैशापुर लिखा है और ये एक याद दिलाता है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त नैशापुर में तशरीफ़ लाए और आपने हदीस विलायत बयान की, जिसके अंदर जिसका मतलब यह है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो एक क़िले के अंदर दाखिल हो गया, एक अमन के क़िले के अंदर। जिसने फिर रिसालत का इक़रार किया वो और अमन में दाखिल हुआ, और जिसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इक़रार किया वो मुकम्मल अमन में, सलामती में दाखिल हो गया। और उसके बाद इमाम ने यहाँ भी फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि उन शराइत में से मैं भी एक शर्त हूँ, यानी कि आइम्मा असना अशर की पूरी विलायत का आपने इक़रार करना है। इसको हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। नैशापुर में आपने और उसके जब फ़ज़ाइल और उसके कमालात आप पढ़ेंगे तारीख़ के अंदर, जो कि एक तवील एक सिलसिला है रावियों का, मुहद्दिसीन का, और उसको शिया व सुन्नी तमाम ने उसको नक़ल किया। हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। इस मौक़ब को देखा मैंने, इस पर लिखा हुआ था मौक़ब सिलसिलतुज़ ज़हब नैशापुर, तो मुझे वो फ़ौरन हदीस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए, विलायत आइम्मा के लिए मख़सूस है, वो जो है वो जहन में आई। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ कि ये सिलसिलतुज़ ज़हब इन्होंने आखिर क्यों लिखा है। ये हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब की याद दिलाता है जिसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस भी उन शराइत में से एक शर्त मैं भी हूँ, यानी कि आपने जो है वो चूँकि बाज़ फ़िरक़े शियों के हो गए जो मुख्तलिफ़ आइम्मा तक रुक गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर ये कि ये कहना कि उन शराइत में से मैं भी एक शर्त हूँ, यानी आइम्मा असना अशर का पूरा आपने इक़रार करना है उनकी विलायत का। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं, आप ये टेंट्स वगैरह जो है वो मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। जब मशी का आगाज़ हुआ है और चूँकि सद्दाम लईन के ज़माने में मुकम्मल पाबंदी थी और हालात इसी तरह के रहे, सबको मालूम है। उसके बाद जब वो लईन वासिल जहन्नम हुआ और उसका ख़ात्मा हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ और मशी दोबारा से जो है वो शुरू हुई अपनी आबोताब के साथ। तो शुरू में मौक़बात इस किस्म के होते थे, इस तरह से पूरे रास्ते में टेंट होते थे और उसके अंदर इस्तराहत का इंतज़ाम होता था। सर्दी हो तो उसके अंदर हीटर्स होते थे, मैट्रेस दिए जाते थे, ब्लैंकेट्स दिए जाते थे, पिलोज़ दिए जाते थे। वो तमाम वो दौर भी मैंने देखा है, मैंने भी इसके अंदर आराम किया है, मैं भी इसमें सोया हूँ इन मौक़बात के अंदर। और अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से एयर कूलर लगाए जाते थे। शुरू में इस तरह से जो है वो शुरू किया गया। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आपको ये बहुत कम अब दिखाई देगा, हम यहाँ पर रुक कर इसीलिए अपनी स्क्रीन पर इसको दिखा रहे हैं कि ये पुरानी याद ताज़ा करता है कि शुरू में मौक़बात किस तरह के होते थे। उसके बाद फिर इस पूरे रास्ते में थ्रू आउट नजफ़ से करबला या करबला से नजफ़ तक दोनों तरफ जो है वो पक्की इमारात को तामीरात उसकी हुई और उसको जो है वो तामीर किया गया। अब बाकायदा पक्के मौक़ब हैं और ये बिल्डिंगें हायर नहीं की गई हैं, किराए पर ली भी नहीं है कि किसी और कोई फैक्ट्री हो या कोई और कारखाना हो उसको हायर के लिए। बाकायदा ये जिन लोगों के मौक़ब हैं, जिन जमातों के मौक़ब हैं, जिन जो कमेटीज़ हैं उनके जो मौक़ब हैं, ये पूरे साल जो है वो उन्हीं की तहवील में रहते हैं, बंद रहते हैं। अरबईन पे शाबान वगैरह में इनको खोला जाता है और इनकी जो है वो सफाई सुथराई इनको आरास्ता किया जाता है ज़ायरीन की आमद के लिए। सबसे ज़्यादा अरबईन में यहाँ पर जो है वो वॉक होती है और जो है वो
ضیافت کا انتظام ہوتا ہے. تو اب جو ہم نے راستے پر آپ کو بلڈنگیں دکھائی ہیں وہ پکے موکب ہیں، مگر شروع میں جو موکبات تھے ان کی یہ اصل شکل ہے اور اب یہ کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی. اس لیے ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹینٹ ہوتے تھے، خواتین کے الگ اور مردوں کے الگ، اور ان کو وہاں پر اس طرح کا انتظام کیا جاتا تھا. اب یہ کچھ پرانی جو ہے وہ شبیہ یہاں موجود ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی کیپچر کیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں شروع ہوئی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا حد نظر ایک انسانی سیلاب ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جوق در جوق آگے بڑھ رہا ہے. قدم بقدم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. کربلا ہر اٹھتا ہوا قدم سید الشہداء کے مقام مقدس سے انسان کو قریب کر رہا ہے. سری سر ہیں، تا حد نظر سر ایک انسانی سیلاب ہے جو سید الشہداء کی طرف، امام حسین علیہ السلام کی طرف، کربلا المقدسہ کی طرف بڑھ رہا ہے، امنڈ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زائرین امام حسین علیہ السلام کی ضیافت کی جا رہی ہے. میری ذہن میں ایک چیز آئی جب ہم ٹریول کر رہے تھے پلین سے اور ہم دیکھ رہے تھے ایئرپورٹس کے اوپر جو چیز 5 پاؤنڈ کی 10 پاؤنڈ کی ہے، مطلب ایک پانی کی بوٹل بھی لیتے تو 3-4 پاؤنڈ کی، اور اس طرح سے یہاں پر مطلب کوئی حساب نہیں ہے. مطلب انسان منع کر رہا ہے کتنا انسان پانی پیے گا، کتنا مشروب پیے گا، کتنا کھانا کھائے گا. یہ بے حساب امام حسین السلام کے نام پر بے حساب طعام اور مشروبات کا جو سلسلہ ہے، مطلب لوگ معذرت کر رہے ہیں. میں نے 10 لوگوں کو معذرت کی کہ مجھے حاجت نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی ایک سلسبیل ہے، ایک ایسا بہتا ہوا چشمہ ہے یہ جنت کا کہ جس کی حد نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کے اندر ظاہری بات ہے تمام موکبات کو تو کور نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ جہاں پر ہم نے ضروری سمجھا ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے نشر کیا. اور انشاءاللہ ان قریب کربلا المقدسہ سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کے ساتھ، لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ وہاں کس طرح سے یہ زائرین پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ کیا مناظر ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں جلد انشاءاللہ کربلا المقدسہ سے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.